بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، سب سے پہلے کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق کی گئی تھی؟ جواب ہے قلم۔ سوال ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ درخت کون سا ہے؟ جواب ہے طوبیٰ کا درخت۔ سوال ہے، قیامت کے دن کس چیز کی روشنی ہوگی؟ جواب ہے ایمان اور نیک اعمال کی روشنی۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ جواب ہے دعا۔ سوال ہے، مرنے سے قبل مرد کا کون سا حصہ خود بخود چھوٹا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے مرنے سے قبل انسان کے جسم میں چند قدرتی تبدیلی آتی ہیں۔ عام طور پر دماغ کی موت اور جسم میں خون کی روانی رکنے کے بعد جسم کے مختلف حصے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مخصوص بات یہ ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں عام طور پر سکڑ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جلد بھی ڈھیلی ہو سکتی ہے کیونکہ پٹھوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے، جس سے بعض اعضاء کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا جانور ہے جو اپنی آنکھوں سے پیچھے دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے خرگوش۔ سوال ہے، روٹی والے آٹے میں ایسی کون سی چیز ملا کر کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے؟ جواب ہے روٹی والے آٹے میں اگر آپ چند قدرتی اجزاء شامل کریں تو اس سے رنگ گورا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک عام طریقہ یہ ہے کہ آپ آٹے میں ملک پاؤڈر یا بادام کا پاؤڈر شامل کریں۔ ان اجزاء میں وٹامن ای اور دیگر غذائیات ہوتی ہیں جو جلد کی صحت کے لیے مفید ہیں اور رنگ کو نکھارنے میں مدد دیتی ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد آدم میں سب سے پہلے نبوت ملی۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کا لقب شیخ الانبیاء ہے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب شیخ الانبیاء ہے۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ جواب ہے منافقین کو۔ سوال ہے، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجازی رب کی حیثیت کس کو عطا فرمائی ہے؟ جواب ہے والدین کو۔ سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق کون سی 3 چیزیں ہیں اگر کوئی دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 تکیہ، نمبر 3 دودھ۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب ہے جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ ہو یا غفور ہو یا قادر ہو پڑھے گا، اس کا دل جلد نماز کی طرف ہو جائے گا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بڑی بیماری سے بچنے کا کون سا طریقہ ارشاد فرمایا ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی بڑی بیماری نہ پہنچے گی۔ سوال ہے، یہ بتائیے کہ حدیث پاک کے مطابق قبر کا عذاب اکثر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جواب ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق اگر جلد منزل پر پہنچنا ہو تو کس وقت سفر کرنا چاہیے؟ جواب ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں سفر کیا کرو، زمین رات میں لپٹتی ہے، یعنی جلدی مسافت طے ہوتی ہے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل مومن کس شخص کو قرار دیا ہے؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ سوال ہے، رات کو لائٹ بند کر کے سونے سے گھر میں کون آتا ہے؟ جواب ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک چوہیا آئی اور چراغ کی بتی کو پکڑ کر کھینچتی ہوئی لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، اور 1 درہم کے برابر جگہ جلا دی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان چوہیا جیسی چیزوں کو ایسی باتیں سجھاتا ہے تو وہ تم کو جلا دیتی ہیں۔ سوال ہے، بتائیے کہ کس نماز کے بعد سونے والے انسان کو سچے خواب آتے ہیں؟ جواب ہے، تہجد کی نماز کے بعد۔ سوال ہے، کانوں کے اندر خارش ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب ہے، کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ سوال ہے، جنت میں حوریں کون سا گانا گائیں گی؟ جواب ہے، جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ سوال ہے، دوزخ میں دوزخیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب ہے، اہل دوزخ کی عمر 33 سال ہوگی۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الوکیل کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے، الوکیل کا مطلب کارساز ہے۔ سوال ہے، لفظ سپارے کس زبان کا لفظ ہے اور اس لفظ کے کتنے اجزاء ہیں؟ جواب ہے، سپارے فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس میں 2 اجزاء ہیں۔ سی پارے فارسی زبان میں سی کے معنی 30 کے ہیں۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے والا بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے، طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا۔ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا اور وہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا تھا۔ سوال ہے، گھڑی کا موجد کون ہے؟ جواب ہے، گھڑی کی ایجاد
خلیفہ ہارون رشید نے اپنے دور خلافت میں کرائی، جس کی شہادت اہل یورپ دیتے ہیں؟ سوال ہے، ریڈیو کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ جواب ہے، ریڈیو کا ایجاد کرنے والا مارکونی ہے۔ سوال ہے، کون سا خواب آنا بہت جلد دولت ملنے کی علامت ہوتی ہے؟ جواب ہے، روٹی کھانا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ قرآن کی کس سورت میں بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ قرآن کی سورہ المائدہ میں بیان کیا گیا ہے۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلے کون سا آدمی دفن کیا گیا؟ جواب ہے، دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قتل ہونے والا بیٹا حابیل دفن کیا گیا۔ سوال ہے، قرآن مجید میں جنوں کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید میں جنوں کا تذکرہ 31 آیات میں 32 بار ذکر آیا ہے۔ سوال ہے، ابلیس کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے، ابلیس کا اصل نام عزازیل ہے۔ سوال ہے، ابلیس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے، ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ سوال ہے، ابلیس نے جنت سے نکل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی مہلت مانگی تھی؟ جواب ہے، قیامت تک نسل انسانی کو بہکانے اور انہیں گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کی اللہ پاک سے مہلت مانگی تھی۔ سوال ہے، عورت اگر اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے، اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اذان کے فوراً بعد عورت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے۔ اس وقت تک عورت کا گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد ہی عورت گھر پر نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کس صورت میں کھائی ہے؟ جواب ہے، سورہ عصر میں۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کو اللہ پاک نے کیا بصارت عطا کی تھی؟ جواب ہے، روایت کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصارت دی تھی کہ جس زمین میں پانی ہوتا یا نہ ہوتا وہ دور دور تک دیکھ کر بتا دیتا تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کو بھیج کر تالاب و کنواں کھدوا کر وہاں سے پانی منگواتے تھے۔ سوال ہے، اللہ پاک نے کس نبی کو طویل جسامت عطا فرمائی تھی اور جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کے قد کو ان نبی جیسا بنا دیں گے؟ جواب ہے، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو طویل جسامت عطا فرمائی تھی اور جنت میں جانے سے پہلے
ہر جنتی کا قد حضرت آدم علیہ السلام جیسا ہوگا۔ سوال ہے، انسان کے لیے کون سے 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں؟ جواب ہے، آدمی جب مر جائے تو اس کا علم ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا کوئی علم جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سوال ہے، غزوہ حنین میں مسلمانوں کے منتشر ہونے کی وجہ کیا تھی؟ جواب ہے، 9 مسلموں کی وجہ سے صفوں میں انتشار پیدا ہوا۔ سوال ہے، کس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ملائکہ مسلمانوں کی مدد کی؟ جواب ہے، غزوہ بدر میں۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی نچلے حصے والی منزل پر کون سوار تھا؟ جواب ہے، درندے، کیڑے اور مکوڑے۔ سوال ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور کب سے اور کب تک کا ہے؟ جواب ہے، 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا؟ جواب ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی حنفیہ کے ایک شخص سیدنا ثمامہ بن اسال جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا۔ سوال ہے، مرحوم والدین اگر خواب میں نہ آئیں تو اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر والدین خواب میں نہ آئیں تو شاید وہ ناراض ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں بھی یہ قاعدہ قانون نہیں بیان کیا گیا کہ مرحوم والدین کے خواب میں آنے یا نہ آنے کو ان کی ناراضگی یا راضی ہونے کی طرف نسبت دی جائے۔ کچھ لوگوں کے والدین اپنی اولاد سے بالکل راضی اور خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی خواب میں نہیں آتے، لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو اپنا معیار نہیں بنانا چاہیے۔ سوال ہے، دعا کو کس چیز کا مغز کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، عبادت کا۔ سوال ہے، جنت کے دروازے پر تعینات فرشتے کا نام بتائیں۔ جواب ہے، رضوان۔ سوال ہے، جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب ہے، سب انسان عربی زبان میں بات کریں گے۔ سوال ہے، صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلد ختم ہوتی ہے؟ جواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یا بیماری ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے، کچھ کے مطابق دال، کچھ حضرات آٹا دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کہ کوئی بھی چیز صدقے کی صورت میں دی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگ بدضد ہوتے ہیں کہ ہم نے بس گوشت سے صدقہ نہ دیا تو ہمارا صدقہ تو ہوگا ہی نہیں، تو بلائیں کیسے دور ہوں گی؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ مثلاً اگر کسی کو دواؤں کی ضرورت ہے تو اسے دوائیں خرید دیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلا دیں،
کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے تو اسے کپڑے خرید دیں، الغرض جس کی جو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دینا افضل اور بہترین صدقہ ہے۔ سوال ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے کتنے دن کے بعد قوم سمود پر عذاب نازل ہوا؟ جواب ہے 3 دن بعد عذاب نازل ہوا۔ سوال ہے، اگر کسی لڑکی کا عقیقہ بچپن میں نہ کیا گیا ہو اور جوان ہونے کے بعد اس کا عقیقہ کیا جائے تو کیا اس کا عقیقہ کرنا درست ہے اور کیا جوان لڑکی کے بال کاٹے جائیں گے؟ جواب ہے، اگر کسی لڑکی کا عقیقہ بچپن میں نہ ہوا ہو تو بالغ ہونے کے بعد اس کا عقیقہ کرنا درست ہے، البتہ بالغہ ہونے کے بعد اس کے سر کے بالوں کا کاٹنا شرعاً جائز نہیں۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کے ذریعے زمین پر اتریں گے؟ جواب ہے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور 2 رنگین چادر اوڑھے ہوں گے۔ سوال ہے، پہلے آسمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے، پہلے آسمان کا نام رقی ہے۔ سوال ہے، خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ جواب ہے، حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام نے۔ سوال ہے، شیطان 80,000 سالوں تک کس کا ساتھی رہا؟ جواب ہے، شیطان 80,000 سالوں تک فرشتوں کا ساتھی رہا۔